اس شخص کو میرے ہاں آئے کامل 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس اثنا میں کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ سر ہارلی چونکہ پردہ نشین زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے وہ گھر سے بہت بیزار رہنے لگے تھے۔ اکثر اپنی بندوق لے کر باہر چلے جایا کرتے، کبھی ہم دونوں اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں تاش کھیلتے۔ ابھی تک اس شخص کی زندگی کا راز معلوم کرنے میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ہارلی کو بھی اس کے پر اسرار انداز نے بہت مشتاق بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ روحی، یہ تمہارا ہی صبر ہے کہ اس ڈراؤنے آدمی کے ساتھ اس لطف سے گفتگو کرتی ہو۔ آخر یہ کون ہوگا؟ مگر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خود سوچ رہی تھی کہ کون ہوگا۔ بوڑھا مہمان اس بات میں بڑا محتاط تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا نہ رہے۔ وہ ہمیشہ یا تو اندر جا کر دروازہ لگا لیتا یا باہر آ کر اسے مقفل کر دیتا۔ وہ گھنٹوں اپنے دروازے کے پٹ بند کر کے خاموش اندر بیٹھا رہتا۔ غور سے سننے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی صندوق کو بند کرتا اور بار بار کھولتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سرد آہوں کی آواز بھی آتی۔ میں نے اس بات پر بہت غور کیا، ہارلی نے بھی بہت سوچا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس اثنا میں ہم نے اسے کبھی اپنا باجا بجاتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا۔ بعض اوقات وہ اپنا کھانا بھی اندر کھاتا، دن بھر کمرے میں اکیلا رہتا، اور صندوق کے کھلنے بند کرنے کی آواز آیا کرتی۔ ان ڈراؤنی باتوں نے میری راتوں کی نیند حرام کر دی۔ میں آدھی آدھی رات صحن باغ میں ٹہلتے ہوئے گزار دیتی۔ ہارلی کو آواز دے کر جگا لیتی، زناش سے لپٹ جاتی، مگر یہاں سے جانے پر رضامند نہ ہوتی۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت میں باغ سے گزر کر باورچی خانے کے پیچھے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا نصف دریچہ کھلا ہوا ہے اور اندر سے سرد آہوں کی آواز آ رہی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ اب تو مجھے اس کی خوابگاہ ایک پراسرار کمرہ نظر آنے لگی۔ اس واقعے نے مجھے متوحش کر دیا۔ دوڑ کر میں باورچی خانے میں گئی۔ زناش مچھلی تل رہی تھی۔ میں چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ سر ہارلی اوپر کی منزل میں رہا کرتے تھے اور نیچے شاز ہی اترتے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ ان کے پاس چلی جاؤں۔ میں زینے کی طرف جا رہی تھی کہ بوڑھا مہمان مجھے ملاقاتی کمرے کے برآمدے میں ملا۔ وہ حسب معمول ایک زرد لمبے سے لبادے میں تھا۔ آداب بیٹی، صبح سے نظر نہیں آئی، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور آواز بھرائی ہوئی۔ میں کسی قدر علیل تھی۔ آپ کبھی اپنا باجا نہیں بجاتے؟ مجھے اس کا شوق ہے، میں نے کہا۔ ہاں بجاؤں گا۔ کیا میں وہ صندوق اٹھا لاؤں؟ آپ بجائیں گے؟ میں نے کہا۔ نہیں، سردیوں کے سبب سے باجے کے تار خراب ہو گئے ہیں، ہم اس کو بجا نہیں سکتے، اس نے عجلت کے ساتھ کہا۔ وہ کس قسم کا باجا ہے؟ میں نے پوچھا، مگر وہ ایک ناگوار انداز سے جواب دینے میں تامل کرنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے لاش۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس شب میں اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ دفعتاً میں نے باغ کے کنویں کے پاس ایک ڈراؤنی چیخ سنی۔ بے تحاشا میں بستر پر سے اٹھی، کھڑکی کھول کر دیکھا، زناش کھڑی کانپ رہی تھی۔ میں باغ میں نکل آئی۔ کیا ہے زناش، کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر سوال کیا۔ کہو، خدا کے لیے کہو، کیا معاملہ ہے؟ توبہ، مجھ سے کچھ بیان نہ ہو سکے گا۔ شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ میں نے تو سمجھا کہ اس ظالم نے تمہیں مار ڈالا ہے اور تمہاری لاش لے کر بھاگا ہے۔ وہ انتہائی دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ میری لاش؟ زناش دیوانی ہو گئی ہے؟ خدا ہم پر رحم کرے، ہم کو نوازے۔ وہ صندوق، اللہ غنی، وہ صندوق۔ کیا سر ہارلی سو گئے ہیں؟ زناش نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کیا انہیں جگا دوں؟ میں نے پوچھا۔ بہتر ہے، زناش نے کہا۔ زناش، اس قدر کیوں سہم گئی ہو؟ وہ آج تھک گئے ہیں، انہیں سونے دو، میں نے کہا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ غرض بڑی مشکل سے میں اس کو اپنی خوابگاہ میں لے آئی اور دریچے کے پاس ایک کوچ پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیٹ گئی۔ رات بھر وہ نیند میں لرزتی رہی اور نیند میں اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے تھے جیسے انتقام لینے کے وقت یا خونی موقعوں پر جنگلی عرب بدوؤں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ صبح کو جنرل ہارلی اور میں ناشتے کے کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے۔ زناش دودھ کا کٹورا لیے باورچی خانے سے باہر نکلی۔ ہارلی کو دیکھتے ہی اس نے چیخ کر کہا، کہنے لگی، معزز آقا، تمہاری محبوبہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ سر ہارلی پریشان ہو گئے۔ رات کا واقعہ ہم نے کہہ سنایا۔ وہ بہت ہی مزمحل نظر آنے لگے۔ روحی، اب زیادہ ضد نہ کرو، ہم لوگ آئندہ ہفتے یہاں سے چلے جائیں گے، ہارلی نے کہا۔
یہ کہہ کر وہ اپنی بندوق لیے باہر پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور میں اپنے سیاحت نامے کے باب لکھنے بیٹھ گئی۔ زوناش دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گئی۔ خاتون، اب میں تمہارے مہمان کے سامنے نہیں آؤں گی، اس سے پردہ کروں گی، اس نے کہا۔ بہت خوب، مگر وجہ؟ میں نے پوچھا۔ زوناش نے جلد جلد گیہوں کی سرخ روٹیاں گھی میں تلی، قہوہ آگ پر رکھ دیا۔ زوناش، رات کو تم نے کیا دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ زوناش لرزتے ہوئے بولی، اوف، آپ کو یقین نہیں آئے گا، شیطان کے کان بہرے، آپ کی لاش دیکھی تھی۔ یہ تو ناممکن ہے، میں زندہ ہوں، تم میری لاش کیوں کر دیکھتی؟ تم نے کوئی تصویر دیکھی ہوگی یا خواب دیکھا ہوگا، میں نے کہا۔ خدا ایسا ہی کرے، زوناش نے کہا۔ اس دن دوپہر کے کھانے کے وقت میز پر میں اور میرا مہمان خاموش تھے۔ زوناش دفعتاً ہاتھ میں سالن کی رکابی لے کر اندر آئی، پھر ایک ہلکی سی چیخ مار کر باہر برآمدے میں بھاگ گئی۔ میرا مہمان کسی قدر پریشان نظر آنے لگا اور مشتبہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میرا مہمان کہیں باہر چلا گیا، شام ہو گئی پر نہ لوٹا۔ سر ہارلی شکار کے لیے ناشتے کے بعد ہی اپنی موٹر کار میں قریب کے ایک دیہات میں چلے گئے اور رات کے 8 بجے واپس آنے کا وعدہ کیا۔ زوناش چپ چاپ باورچی خانے میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں اپنی تنہائی سے متوحش ہو گئی۔ غروب آفتاب کا وقت تھا۔ میں باغ کے زینے پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ الہی، اس کے کمرے میں زوناش نے وہ کون سی ڈراؤنی شے دیکھی تھی جسے دیکھ کر اس کی حالت تباہ ہو گئی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے کا رخ کیا، دریچے میں قدم رکھا اور اندر پہنچ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ وہاں کچھ نہ تھا، صرف شفق کی روشنی دریچے میں سے ہو کر اندر آ رہی تھی اور اس صندوق پر پڑ رہی تھی جو اس کے باجے کا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا تو صندوق کے باریک باریک سوراخ میں مجھے انسان کے بال نظر آئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بال؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی، وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ جوں ہی میں نے اس کو کھولا، میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ میں نے دریچے کا سہارا لیا، میرا سر چکرانے لگا۔ میں کیا کہوں؟ اس صندوق میں کیا تھا؟ میری لاش، میری لاش! یہ ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر انسان کے ہوش و حواس رخصت ہو جاتے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کچھ ایسے مضبوط دل کی عورت نہیں ہوں۔ اس پر مستزاد یہ ہوا کہ دروازہ کھلا اور میرا مہمان چیختا ہوا میری طرف بڑھا۔ تم نے اس کو کھول دیا، میری بغیر اجازت کھول دیا؟ مگر وہ الفاظ مجھے اچھی طرح نہ سنائی دے سکے اور میں ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جہاں خواب پیدا ہوتے ہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو رات کا وقت تھا۔ میں کوچ پر لیٹی تھی، وہی کمرہ تھا۔ صندوق مجھ سے کسی قدر دور نصف کھلا ہوا تھا اور میرا مہمان قاتل، شیطان، اسے جو کچھ بھی کہوں بجا ہے، دریچے کے پاس کھڑا مجھے تک رہا تھا۔ میں کہہ نہیں سکتی کہ وہ وقت مجھ پر کیسا گزرا۔ آج بھی میں ان ساعتوں کو یاد کرتی ہوں تو شدت وحشت سے لرزنے لگتی ہوں۔ جن جن دوستوں سے میں نے زبانی اس سانحے کو بیان کیا ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ دوران بیان میں میرا کیا حال ہو رہا تھا۔ 2 لمحے کمرے میں کامل سناٹا رہا۔ نہ اس نے بات کی، نہ میں نے ہمت کی۔ کیا 9 بج گئے؟ سر ہارلی نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ مہمان حیران ہو کر پوچھنے لگا، کون سر ہارلی؟ 2 لمحے اور صبر کرو۔ جہاں تم نے نصف راز معلوم کر لیا ہے، یا یوں کہو کہ جہاں تقدیر نے تم کو میرا رازداں بنا دیا ہے، وہاں بہت مناسب ہے کہ میں تم کو اپنی پوری سرگزشت کہہ سناؤں۔ آج کئی سال بعد ایک ایسا دن آیا ہے جو اس راز کے چہرے سے نقاب الٹ دے گا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہارلی کا انتظار کر رہی تھی جو 8 بجے آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ مارے خوف کے روح جسم سے پرواز کر جانا چاہتی تھی۔ بوڑھے آدمی نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا، کہنے لگا، میری بچی، واقعی میں تمہاری نظروں میں شیطان مجسم معلوم ہوتا ہوں گا، پر میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بالکل تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ ہاں، تم سا انسان، مگر جس کی زندگی تم سے بہت مختلف اور بہت پیچیدہ ہے۔ چند لمحوں میں تم بجائے خوف و وحشت کے حیرت اور استجاب کا مجسمہ بن جاؤ گی۔ مگر یہ کہو، تم مجھ پر رحم بھی کرو گی؟ 2 لمحوں کے بعد اس نے اپنا قصہ اس طرح شروع کیا۔ اس بات کو آج 9 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں سیر و سیاحت کے شوق میں مصر گیا تھا۔ وہاں میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جس پر حسن ہزار جان سے فدا ہو رہا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ عشق بھی وہ جسے دیوانگی کہتے ہیں۔ بوڑھا 2 لمحوں کے لیے چپ ہو گیا۔ میں حیران ہو کر اسے تک رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ انجام بڑا ہی دردناک ہوا۔ میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوا۔ میری محبت دیوانگی کی حد تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ میں دن رات اس کے تصور میں رہنے لگا۔ اسی کا خیال، اسی کی محبت تھی، پر
وہ بڑی صفاک عورت تھی۔ سب عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، صفاک اور خود غرض، ہٹیلی اور مغرور۔ اس کو مجھ سے محبت تو کجا لگاؤ بھی نہیں تھا، وہ ایک فوجی کپتان پر فریفتہ تھی۔ آخر وہ دن آیا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے لگی۔ دوسرے دن اس کا عقد تھا۔ میرے ضمیر کو ایک خیال نے چونکا دیا۔ میں اس کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ چہل قدمی کے لیے ساحل نیل پر لے آیا۔ وہ رات میں کبھی نہ بھولوں گا۔ چاند آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، دریائے نیل موجیں مار رہا تھا۔ میں نے اسے نہایت عاجزی سے کہا، مجھے تم سے عشق ہے۔ عشق؟ میں تم کو اس کپتان سے زیادہ چاہتا ہوں جس پر تم فریفتہ ہو۔ میں اس سے زیادہ بہادر ہوں۔ غرض میں نے اسے بہت سمجھایا، اپنی محبت کا یقین دلایا، پر وہ راضی نہ ہوئی۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہ ہو سکتی تھی۔ مجھے اس عورت سے اس قدر محبت تھی کہ میں اس خیال سے بھی کانپ اٹھتا تھا کہ وہ کل مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دی جائے گی اور ایک دوسرے شخص کی، میرے رقیب کی بیوی بنے گی۔ ذرا خیال تو کرو، رقیب کا خیال ہی کتنا نفرت انگیز ہوتا ہے۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی بنا لوں، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں۔ چنانچہ میں نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کو مار ڈالا اور اس کی لاش کو سینے سے لگا کر لے بھاگا۔ قاتل قاتل بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ میں نے یہ واقعہ انتہائی محبت میں کیا۔ میں نے اس کی یہی ایک تدبیر دیکھی، اس کو مار کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اس کی لاش لے کر ملکوں کو نکل گیا، دیوانہ وار صحراؤں میں نکل گیا۔ صبح شام اس لاش کی پرستش کرتا رہا اور اب تک کرتا ہوں۔ میں نے اسے مار کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ آخر وہ دن آیا کہ فلوبر کی بندرگاہ پر میری جان زندگی تم کو پہلی مرتبہ دیکھا اور پھر سے جی اٹھا۔ یہ کیوں؟ تم مجھے دیکھ کر کیوں جی اٹھے؟ اس لیے کہ تم میری محبوبہ کی ہو بہو تصویر ہو۔ تمہاری آنکھیں کسی قدر چھوٹی ہیں، بس یہی فرق ہے۔ اس نے صندوق کھولا، لاش باہر نکال کر میرے آگے ڈال دی۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک تصویر کا خیال آ گیا جسے میں نے شوراک میں مصور فیروزی کے پاس دیکھا تھا۔ بلا شبہ یہ اسی عورت کی لاش تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میری لاش میرے آگے پڑی ہے۔ یہ کیا، میری اپنی لاش؟ اب تم میری سرگزشت سن چکی، ایک اور التجا سن لو۔ یا تو مجھے قاتل سمجھ کر اپنے گھر سے باہر نکال دو، یا مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دو۔ میں تمہاری پرستش کرتا ہوں، میں تم کو ایک عرصے سے چاہتا ہوں روحی، میری پیاری روحی۔ تم اس عورت کی ہم شکل ہو جس سے مجھے عشق تھا۔ کہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس نے اپنے لبادے کے بٹن کھول دیے۔ 2 لمحے کا وقفہ گزرا۔ میرے سامنے ایک خوش شکل، خوش وضع، شکیل نوجوان کھڑا تھا۔ اللہ، مصور فیروزی! میں ابھی اپنا جملہ ختم ہی نہ کرنے پائی تھی کہ زینے پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو جنرل ہارلی دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہارلی کی آواز فضا میں گونجنے لگی، میں نے کیا کہا تھا، میرا ایک اور رقیب پیدا ہو گیا ہے۔